ریپلیسمنٹ اور ہپ ریپلیسمنٹ ہوتی کیا ہے؟ جو مریض ہے ان کا جو اپنا قدرتی جوڑ ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس گریڈ تک خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوتے ہیں. کس ایج میں جو ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتی ہے؟ یوزلی یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو اولڈ ایج ہی ہوتے ہیں. پاکستان کی کافی سیلیبریٹیز ہیں جن کا نام لیے بغیر اگر میں بات کروں تو آپ اس کے بعد برسک واک بھی کر سکتے ہیں, پیشنٹ اس کے بعد سوئمنگ بھی کر سکتی ہیں, صرف جسٹ انہوں نے جمپ نہیں کرنا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز دل ہیلتھ کیئر اور میں ہوں سیدہ زامرہ عظمت. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شرازی جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا, وہ ٹاپک آج کل ہر گھر میں جو ہے نا وہ ایک ہاٹ ٹاپک کی طرح ہے, نی اور ہپ ریپلیسمنٹ. سر سب سے پہلا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے کہ نی ریپلیسمنٹ اور ہپ ریپلیسمنٹ ہوتی کیا ہے؟ میڈم نی اور ہپ ریپلیسمنٹ کے اندر بیسیکلی جو مریض ہیں ان کا جو اپنا قدرتی جوڑ ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس گریڈ تک خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور انہیں سویئر پین ہوتی ہے, مطلب بریسٹ میں بھی پین ہے, اگر وہ نہیں بھی چل رہے تو شدید درد ہے. سو اس کے اندر وہ چینج کیا جاتا ہے اور آرٹیفیشیل ڈالا جاتا ہے. پیشنٹ سے ہم پورا اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے لائک اگر تو ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر تو ہمارے پاس لاسٹ اسٹیج میں پیشنٹ آتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بہت ڈائلما ہے, جو کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ بھی لاسٹ اسٹیج پہ آتے ہیں. اگر تو آپ خواتین کی بات کریں تو چھاتی کا کینسر پاکستان میں بہت کامن ہے, لیکن کچھ سوشل وجوہات کی وجہ سے جب وہ لاسٹ اسٹیج پہ آ جائے, مطلب کافی ایسے پیشنٹس ہیں کہ کینسر لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے اور اب جب اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور گھر والے بھی انہیں کہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن تب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا. اب یہاں جوڑ کی تبدیلی میں بھی یہ بہت بڑا ڈالم ہے, لوگ گھبراتے ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں. خواتین کا کیا سین ہے کہ وہ اگر باہر شاپنگ کے لیے جاتی تھیں, لائک انارکلی جا رہی ہیں, اب وہ نہیں جا سکتی ہیں, پبلک کنوینس پہ نہیں ٹریول کر سکتی ہیں, تو وہ گھر تک محدود ہو جاتی ہیں. پرابلم کہاں آتی ہیں جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ کپڑے ڈالنے نہیں جا سکتی, یا اس سے بھی ایکسٹریم اسٹیج کیا ہے کہ اب وہ بستر سے واش روم نہیں جا سکتی یا کچن پانی لینے نہیں جا سکتی, تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اور اگر ہم مردوں کی بات کریں تو یوزلی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پرابلم ہوتا ہے, جب وہ دیکھیں کہ ہم تو کوئی بات نہیں, اب ہماری ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہو گئی ہے, پہلے اگر وہ 10 میل چلتے تھے 5 میل پہ آ گئے ہیں, یا اگر وہ مسجد نماز پڑھنے جا سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو میں نماز تو پڑھنے جا سکتا ہوں, لیکن اب جب وہ مسجد نماز بھی پڑھنے نہیں جا سکتے تو ہمارے پاس آتے ہیں. اور اس کے اندر پرابلم کیا ہے, پہلے ایک جوڑ متاثر ہوتا ہے, پھر دوسرا جوڑ متاثر ہوتا ہے, اور اینڈ میں کمر بھی متاثر ہو جاتی ہے اور پیشنٹ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, پٹھے ان کے بالکل ویک ہو جاتے ہیں, اور اگر پٹھے بھی ان کے ویک ہو جائیں تو پھر جوڑ کی تبدیلی بھی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی. سر یہاں سے آپ کی بات سے ایک بات ہے کہ میری جو خالہ ہیں وہ کرسی پہ چڑھی ہوئی تھیں اور ایک دم اتری ہیں تو ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگا, تو ان کی نی میں جو ہے وہ پین سٹارٹ ہوئی ہے. تو جب انہوں نے ایکس رے کروایا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کو تو لاسٹ اسٹیج جو ہے وہ نی مطلب بالکل وہ ہے, اور اب آپ کو جو ہے نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا چاہیے. تو کیا ایسے ہی اگر آپ کو کوئی جھٹکا لگے تو کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے, یا یہ بیک آف دا مائنڈ وہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ اور اسے پتہ جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے؟ میڈم اگر ہم نی آسٹریوآرتھرائٹس یا جوڑ کی بزرگی کی بات یا سوزش کی بات کریں تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ریزنز ہیں. جو کیس آپ نے بتایا وہ موسٹ لائکلی ٹرامیٹک آرتھرائٹس کا ہو سکتا ہے, ایون وہ ینگ ایج میں بھی ہوتا ہے کہ گھٹنے پہ چوٹ لگی کافی سویئر, جس میں انٹرا آرٹیکولر گھٹنے کے اندر فریکچر ہو گیا, پہلوان سے جراح سے لوگ ٹریٹمنٹ کرا دیتے ہیں, اس کو درگزر کیا, گھٹنوں کی ٹی بی یا گھٹنے کا انفیکشن, ایون رومٹائڈ آرتھرائٹس جو گھنٹیا ہے جوڑوں کا, اس کی وجہ سے بھی جوڑ بالکل ختم ہو جاتے ہیں کچھ پیشنٹس میں جن نے ٹریٹمنٹ نہیں کرائی ہوتی. اور آسٹریوآرتھرائٹس خواتین میں 50 سال کے بعد. اگر تو میں یورپ کی بات کروں تو وہاں پہ چونکہ لٹریسی اور پبلک اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے, تو خواتین عموماً اسکرٹس پہنتی ہیں, جو میلز ہیں انہوں نے نکر پہنی ہوتی ہے, تو جو بھی ان کے کولیگز ہیں اگر تھوڑا ٹیڑھا پن بھی ہے تو ان کو وہ بتا دیتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ لاسٹ اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں اور اب شدید درد ہے گھٹنوں میں یا ان سے چلا نہیں جا رہا, تو تب پیشنٹ یوزلی ہمارے پاس آتے ہیں. سر پاکستان میں جو یہ نی ریپلیسمنٹ یا جو ہپ ریپلیسمنٹ ہے, کیا یہ ایک سکسیزفل سرجری ہے؟ جی بالکل میڈم, دیر واز اے ٹائم جب کافی بڑے سائز کے چیرے دیے جاتے تھے, 2 ڈرینیں پائپ ڈالی جاتی تھیں, اور نی موبلائزر خاص قسم کا ایک ہوتا ہے جو یوز کرتے ہیں, یا پلستر بھی لوگوں کو کر دیا جاتا تھا. لیکن اب تو بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, امپلانٹس جو ہیں
امریکن، یورپین اور ایون چائنا کے بڑی اچھی کوالٹی کے امپلانٹ، جسٹ لائک جیسے موبائل فون ہیں مختلف ملکوں کے، تو اسی طرح بڑی اچھی کوالٹی کے امپلانٹس اویلیبل ہیں، سرجنس کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہیں. لوگوں کو تو شاید آئیڈیا نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ نے کافی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، جو پیشنٹس افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ بیت المال کے تھرو اگر تو انہیں زکوٰۃ لگتی ہے تو ان کے لیے فری امپلانٹ پنجاب گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے. میو ہاسپٹل میں فری امپلانٹ آتے ہیں جوڑ کی تبدیلی کے، جو ہم انہیں دیتے ہیں. اس میں بتاتا چلوں کہ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں بھی امپلانٹ جو ہے یہ جوڑ کی تبدیلی اٹس اے ایکسپینسو پروسیجر. لائک باہر کے ملکوں میں انشورنس کمپنی ہے، وہ آپ سے کافی $1000 لے لیتی ہیں ایک رینڈم اسیسمنٹ کے اکارڈنگلی. $12,000 کی جوڑ کی تبدیلی ہوتی ہے. پاکستان میں ایک جوڑ کی تبدیلی $4000 یا دونوں جوڑوں کی $7000 کاسٹ کرتی ہے، لیکن جو افورڈ نہیں کر رہے ان کے فری آف کاسٹ گورنمنٹ پرووائڈ کری ہے. وہی امریکن، یورپین یا اچھی کوالٹی کے جو چائنیز امپلانٹ ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہے. سر کس ایج میں جو ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہوتی ہے؟ میڈم یوزلی یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو اولڈ ایج ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اب لائف ایکسپیکٹنسی پوری دنیا کی طرح الحمدللہ پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے. ان پیشنٹس کو شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں. لوگ گھبراتے ہیں، پتہ نہیں شاید پیشنٹ آپریشن کے لیے فٹ نہ ہو، تو ایکچولی اینستھیزیا والوں نے پری آپ پیشنٹ کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. سو فٹنس کے بہت زیادہ ایشوز نہیں ہوتے ہیں انٹل انلیس ہارٹ فیلئر نہ ہو یا کڈنی فیلئر نہ ہو یا کوئی انفیکشنز نہ ہوں یا کچھ جو ہے نیورو مسکولر اس طرح کی کچھ ڈس آرڈرز نہ ہوں. تو ایج از جسٹ اے نمبر، اٹس ڈپینڈ کہ آپ کی فزیولوجیکل ایج کتنی ہے. تو جوڑ کی تبدیلی ہوتی ہی اولڈ ایج میں، اس کے لیے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور اب تو بڑی لیٹسٹ ٹیکنیک ہیں، جس طرح آپ نے پین لیس ڈیلیوری کا سنا ہوگا، گائنی کے کیسز میں ہوتی ہیں، پیشنٹ کو پین نہیں ہوتی تو وہ ایک ایپیڈورل کیتھیٹر ہوتا ہے، پلاسٹک کا پائپ جس کے تھرو میڈیسن دی جاتی ہے. پیشنٹ بالکل پین فری ہوتے ہیں جوڑ کی تبدیلی کے بعد، ویری نیکسٹ ڈے وہ چلتے بھی ہیں. سر یہ جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے اس میں کون سا مٹیریل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے؟ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ کہیں لوہے کی چیز تو استعمال نہیں نہ ہو رہی، تو ہمیں یہ نہ ہو کہ وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے جو ہے ہم وہ ہوتا رہے ہمارا ایکسپوئر. اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ میڈم یہ خاص قسم کی جو ہے بایو کمپیٹیبل جو ہے وہ امپلانٹس ہوتے ہیں. لائک اگر تو اس کا میٹل پارٹ کی ہم بات کریں تو کرومیم، کوبالٹ، نکل، ٹائٹینیم، ان سب کا ایملگمیشن ہوتی ہے. اور خاص قسم کا پلاسٹک ہوتا ہے جو ٹپیکل پلاسٹک سے بڑا ہٹ کے ہوتا ہے. ہائیلی کراس لنک پولی ایتھائلین ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیرامک کا نام آپ نے سنا ہوگا، سیرامک کے برتن بھی ہوتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ قسم کا سیرامک ہوتا ہے. لائک دیر واز اے ٹائم جب میٹل آن میٹل ڈیزائن ہوتا تھا، اب میٹل آن پولی ہے، ایک سائڈ میٹل کی ہے، ایک پولی ایتھائلین کی ہے، اور سیرامک بھی ہوتے ہیں. تو ساری بایو کمپیٹیبل ہیں، باڈی کے ٹیشوز سے ریئیکٹ نہیں کرتے اور اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا باڈی میں. لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ ایک سکسیسفل سرجری ہے، اور یہ جو امپلانٹ ہے یہ کتنے سال تک چل سکتا ہے؟ میڈم اس کی لانگیوٹی تو کافی ہوتی ہے، لائک ایٹ لیسٹ 20 ایئرس. پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے اور بعد میں اپنا وزن کم کریں. پیشنٹ جو ہے اس کے بعد سب کچھ کر سکتے ہیں. لائک پاکستان کی کافی سیلیبریٹیز ہیں جن کا نام لیے بغیر اگر میں بات کروں تو آپ اس کے بعد برسک واک بھی کر سکتے ہیں. پیشنٹ اس کے بعد سوئمنگ بھی کر سکتی ہیں، صرف جسٹ انہوں نے جمپ نہیں کرنا سوئمنگ پول میں، ٹھیک ہے، اور وہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں، اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. نماز کے بارے میں ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، زمین پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں، چوکڑی مار کے نہ بیٹھیں، تاکہ اس کی لائف اور لانگیوٹی امپلانٹ کی بڑھے. جی ناظرین، تو مجھے پوری امید ہے کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کو لے کے جتنے بھی آپ کے سوالات تھے ہم نے جو ہے ان کو دینے کی کوشش کی ہوگی. آپ اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے ڈاگ اسٹل ہیلتھ کیئر. شکریہ.